السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑا اہم عنوان ہے، اور اس وقت معاشرے میں جیسا آپ نے کہا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض لوگ، کچھ علماء، مخصوص کچھ علماء کے خلاف تو بہت زیادہ بولتے ہیں، خاص طور پہ وہ علماء جو قدرے مشہور ہو جاتے ہیں تو ان کی خامیاں اور ان کی بعض خوبیوں کو خامی بنا کر، بعض غلط فہمیوں کو اور اس طرح کے کام کر کے ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے لیے کسی صورت بھی یہ بات مناسب نہیں کہ ہم یہ چیزیں دیکھ کر اور سن کر خاموش ہوں، بلکہ ان کا دفاع ہمیں کرنا چاہیے، اور جس فورم پر بھی ہوں، جس پلیٹ فارم پہ بھی ہوں، وہاں پر ضرور ان کا دفاع کرنا چاہیے، علماء حق کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور وراثت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو انبیاء سے ملتی تھی اب وہ چیز وراثت میں آپ کو علماء سے ملے گی۔ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، ہوگا یہ کہ جب یہ علماء کی توہین کریں گے تو اس کے بعد یہ علماء کی اہانت کریں گے، اس کے بعد یہ پھر دین کی توہین اور دین کی اہانت شروع کریں گے، اور پھر نعوذ باللہ یہ قرآن پاک کے منکر ہوں گے، یہ قرآن پاک کی توہین اور اس کی اہانت کریں گے، پھر یہ صحابہ کی توہین پر جائیں گے، پھر یہ صحابہ کی توہین سے آگے بڑھ کے انبیاء کی توہین پر جائیں گے۔ اس لیے ان کی کردار کشی اور ان کی حوصلہ شکنی کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم جہاں تک ہو سکے ضرور علماء کا دفاع کریں۔ یہ اصل میں علماء سے ان کو نفرت نہیں ہوتی، علم سے نفرت ہوتی ہے، یا دین سے جو بغض ہوتا ہے یا دین سے جو دوری ہوتی ہے اس کا اظہار دین کو برا کہہ کے اعلانیہ تو نہیں کر سکتے، ابھی ہم اتنا دور نہیں گئے، تو اس وجہ سے وہ دین کو برا کہنے کی بجائے دیندار کو برا کہہ دیتے ہیں، اور علم کو برا کہنے کی بجائے عالم کو یا علماء کو تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ضروری یہ بات ہے کہ ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، ہم ایسے فورم پر موجود ہیں، تو ہم ضرور ان کا علماء کا دفاع کریں، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ باعث اجر ہوگا، اور یقیناً آپ کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ دین کا علم لائیں گے اگر آپ یہ دفاع کا کام کریں گے تو۔ اور جو لوگ علماء کی اہانت کرتے ہیں ان لوگوں کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ دین کے علم سے محروم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا تو تم خود عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء کی بات کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ چار باتیں فرمائیں۔ آگے فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک، اور پانچویں قسم کے آدمی نہ بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے، والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، اور وہ پانچویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور اہل علم سے بغض اور نفرت کرنے لگ جاؤ۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اور پیار محبت سے انہیں اس سے روکا جائے۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد میں ایک جگہ پر کہیں بات کر رہا تھا کسی بڑے مجمع میں، بیان میں، تو کافی بڑا مجمع تھا، بیان میں میرے بات میں کہیں ضمناً علماء کی بات بھی آ گئی، اور میں نے اس میں کافی ساری بات اس پر بھی کر دی، کئی احادیث اس پہ سنا دی علماء کے فضائل پر۔ تو بیان کے بعد ایک صاحب آ کر مجھے ملے، اور انہوں نے بتایا کہ میں ایک سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ونگ کا ہیڈ ہوں، اور وہ رونے لگ پڑے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دوسری سیاسی جماعت کے اندر جو علماء ہیں ان کی اہانت میں اس قسم کی پوسٹ کی ہیں، اور بہت ساری پوسٹ ایسی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں اور ان کو سوشل میڈیا پر پھیلاتے ہیں تاکہ ان کی نفرت لوگوں کے دلوں میں آئے۔ اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پیجز دوسرے ملکوں کے بنے ہوئے ہیں جو جن کا مقصد علماء کی نفرت عوام کے دلوں میں بٹھانا ہے اور عوام کو علماء سے دور کرنا ہے، اور اس نے اس نے مجھے بہت ساری معلومات اس عنوان پر دی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آج جو آپ کی باتیں سنی، اور وہ رو رہا تھا، اس نے کہا مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بات
علماء نے لکھی ہے، اور وہ بات اس مجلس میں نے کی تھی کہ جو آدمی علماء کی اہانت کرتا ہے، موت سے پہلے قوی اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان چھین لیں گے۔ تو اس وجہ سے اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس آدمی نے توبہ استغفار کی، اور اس نے کہا میں آئندہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی نوکری پر اور ایسی آمدن پر، اور میں انشاءاللہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پیار محبت سے سمجھایا جائے تو ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ انشاءاللہ لوگوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ بس یہ کہ سمجھانے کا انداز پیار محبت کا رہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور بعض فورم ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں بعض اوقات سخت لہجے میں یا کسی موقع پہ کسی طرح سے بات کرنی پڑتی ہے، تو ٹھیک ہے، موقع کی مناسبت سے بات کر لی جائے، لیکن ویسے عمومی طور پر اور اکثریت جو ہے نا ہماری، وہ پیار محبت نرمی اور شفقت سے بات کرنے کا طریقہ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔